نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، جو اللہ کی اور رسول کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے ان کو چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، لیکن شرط کیا ہے باتیں تو بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں کب نافذ کرنا ہے؟ کیا میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بشیر مطلب بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ان لوگوں کے لیے دی ہے جو قرآن اور حدیث پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری سنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو جب تک کیا ہے ہمارے جسموں کے اندر سانس باقی رہے گی، اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کہے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں، سفر کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہماری زندگی میں صبح ہمیں آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں اپنے بستر پر جا کر سونے تک، اپنے آنکھ بند کرنے تک آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، کیسے بات کیا کرتے تھے، کیسے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، لوگوں سے کیسے ملاقات کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جتنی بھی چیزیں، خرید و فروخت کیسے کرتے تھے۔ ان تمام کی تمام چیزوں میں ہمیں آئیڈیل اور نمونہ کس کو ڈھونڈنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ ڈھونڈنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کے لوگ، سب سے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ اس دنیا کے اندر کون ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کیا ہے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں، انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی نیت سے سننے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی نیت سے کہے بیٹھنے کی اور سننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائی، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جائیں گے اور جانے والے ہیں، جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں،
ان تمام کے تمام لوگوں میں اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کتنے لوگ؟ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اچھے لوگ، دوسرے برے لوگ. دو لوگوں کی قسمیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پورے کے پورے لوگ اچھے ہوں، پورے کے پورے لوگ برے ہوں. ایسا کسی بھی زمانے میں نہیں ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان قریب ایک ایسا دن آئے گا، ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ دنیا کے اندر صرف ایک قسم کے لوگ باقی رہیں گے، صرف ایک ہی قسم کے لوگ باقی رہیں گے. تب جا کر اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کر دے گا، اس دنیا کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا. اس دنیا کو، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، ان تمام کے تمام چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس ایک قسم کے لوگوں کی وجہ سے. وہ دو قسم کے جو لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اچھے انسان ہیں جو قیامت تک باقی رہتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا انسان نہیں رہے گا. اچھے انسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھے انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تمام کی تمام تر شکایتیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا انسان کہا جاتا ہے. بولے میرے بھائی، ایسے شخص کو کیا ہے؟ اچھا انسان کہا جاتا ہے. قیامت کے قریب توحید پرست، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو پکارنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. صرف اس دنیا کے اندر وہی لوگ رہیں گے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بتائی ہوئی اعمال میں، عبادتوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں گے. مردوں کو شریک کریں گے، درختوں کو، پتھروں کو، زندے لوگوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر کے اللہ کے جو صفات ہیں وہ تمام کے تمام صفات لوگوں کو عطا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. اس دنیا کے اندر اللہ اللہ بولنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس وقت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، نیست و نابود کی جائے گی. اس وقت تک یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی. یعنی ایک قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اگر نازل کر، اللہ رب العالمین اگر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ ڈر کے مارے، خشیت کے مارے، خوف کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر اس قرآن کو آسمان پر اگر نازل کیا جائے تو وہ آسمان بھی پھٹ جاتا. تو اس قرآن مجید کو کس پر نازل کیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنانے کا مقصد یہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک آیت کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو، اس دنیا کے اندر کون لوگ پائے جاتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سوچ سمجھ دی ہے، وہ دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ ایک جن ہے، دوسرے انسان ہے. ان دونوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے، میرے سامنے جھکنے کے لیے، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کے لیے میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنا سر، اپنے ہاتھوں کو، اپنی کمر کو جھکانے کے بجائے مردوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان تمام اعضاء کو ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہی چیز اللہ رب العالمین بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے. قرآن مجید کو نازل کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے، ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا ہے. ایک ہی پیغام
وہ کون سا پیغام میرے بھائی؟ معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہی پیغام ہے، آدم علیہ السلام کو وہی پیغام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے، ان 25 نبیوں کو بھی ایک ہی پیغام دے کر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی پیغام تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اس دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اس دین کے بارے میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے آج وہ درختوں کو، پتھروں کو، مردوں کو، زندوں کو اپنا خدا، اپنا مالک، اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے ناواقف ہیں، دین سے دور ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، دوسرے برے انسان ہیں۔ جب اس دنیا کے اندر اچھے لوگ، نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اس دنیا کے اندر صرف اور صرف مشرک لوگ باقی رہیں گے۔ مشرک لوگ مطلب جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ بہت سارے قسم کے لوگ ہیں۔ مشرک صرف ہندو، عیسائی، یہودی، انہی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی مشرک ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی مشرک لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جب اس دنیا سے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، صرف برے لوگ باقی رہیں گے، تو اس وقت اس دنیا کو اللہ رب العالمین کیا کر دیں گے؟ نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ دنیا بھی، یہ آسمان اور سورج بھی یہ برداشت نہیں کر سکے گی کہ اس دنیا کے اندر کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو میرے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آسمان بھی یہی سوچے گا، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہ دنیا تمام کی تمام چیزیں اس وقت بیزارگی کا اظہار کریں گے، بیزارگی وہاں پر خیال کریں گے۔ اس وقت یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ نکلے گا، سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس دنیا کے اندر توحید پرست، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر کیوں رکھیں؟ اسی لیے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح بدترین لوگوں میں سے، برے لوگوں میں سے، گھٹیا قسم کے لوگوں میں سے ایک بدترین وہ شخص ہے جو بہت ہی زیادہ کھانے والا ہوتا ہے، حد سے زیادہ کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 پر 1 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 پر 1 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ جو جن کو میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کی ہیں، وہ انہی چیزوں میں سے تم کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ، ان میں سے حد سے تجاوز نہ کیا کرو۔ اگر تم ان میں حد سے تجاوز کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا۔ اور وہ غضب کیسا رہے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَدَىٰ، جب میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا، میرا عذاب جب تم پر نازل ہوگا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔
اور اسی طرح میرے محترم بھائی ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ تم کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، ضائع نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ رب العالمین ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے صاف صاف آیتیں ہمیں بتا رہی۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین صحیح سلامت، صحیح قوت، صحیح تندرستی عطا کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ایسے چند چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، اگر ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، دل کو سکون ملے گا، ذہن کو سکون ملے گا، پورا جسم کو سکون و اطمینان ملے گا۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں گزاریں گے تو ہماری جسمیں سکون سے خالی ہو جائیں گے، اطمینان سے خالی ہو جائیں گے، ہماری جسمیں بیماریوں سے بھر جائیں گی۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ولا تسرفو، ان دونوں چیزوں میں تم اسراف مت کیا کرو۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کھانوں کو جو بچا ہوا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد تھوڑا بہت کچھ کیا ہے بچ جاتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ وہ کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ انسان لالچ سے، حرص سے کہے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کا پیٹ اور گلا بھر جاتا ہے تو وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ جب بچ جاتا ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کھاؤ لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، جتنا تمہیں چاہیے، جتنا تم زندہ رہنے کے لیے کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ، اتنا ہی پیو۔ اگر تم اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارو گے، اس سے ہٹ کر ایسا کام کرو گے تو تمہارے جسموں کے اندر کیا ہوں گی؟ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ زیادہ حد سے زیادہ کھانے سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ بولو۔ حد سے زیادہ کھانے سے انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آج شادیوں میں دیکھو، فنکشنوں میں دیکھو، جب لوگوں کے لیے دعوتیں دی جاتی ہیں تو وہاں پر کتنا کھانا کیا ہے وہاں پر ضائع کیا جاتا ہے، کتنا پانی وہاں پر ضائع کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں، مومنوں میں بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا جو رزق ہمارے لیے عطا کیا ہے اس رزق کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیماریاں عطا کر رہا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنی قیمتی اللہ رب العالمین نے نعمتیں ہمارے لیے رکھا ہے۔ جب انسان کتنا ہی اچھا کھانا اگر کھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں کیا ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا سَيَكُونَ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ الْوَانَ الطَّعَامِ کہ میری امت میں ضرور بضرور ایسے لوگ آئیں گے جو رنگین قسم کے کھانوں کو وہ کھانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح الوان طعام ویشربون الوان الشراب، اور قسم کے شربتیں، مشروبات پینے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح ویلبسون الوان الثياب اور رنگین چمکنے والے کپڑے پہن کر گھومیں گے، اور اسی طرح وَيَتَصَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ اور لوگوں سے ایسے باتیں کریں گے کہ لوگ آپ کی باتوں میں آ کر وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری امت کے بدترین لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں، بدترین لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں جو کیا ہے حد سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حد سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو،
ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو واشربو والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اور پہنو وتصدقوا اور صدقہ و خیرات کرو لیکن اسراف مت کرو. اسراف مت کرو، تکبر اور گھمنڈی کے ساتھ ان چیزوں کو نہ کرو. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کتنی باتیں ہیں، کھانے کے بارے میں ہے، پینے کے بارے میں ہے، پہننے کے بارے میں ہے، صدقے کے بارے میں ہے. یعنی آپ جو ان چیزوں کے اندر تکبر اور گھمنڈی نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں ان چیزوں کو جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنا ہی آپ کو کھانا ہے، جتنی ضرورت اتنا ہی پینا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گلے تک اس کا پیٹ بھر گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھانے کی مزے کو دیکھ کر وہ گلے تک کھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے. ابن آدم کے لیے کیا ہے؟ چند لقمے کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے. اگر انسان حد سے بھی زیادہ اگر کھانا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ایک طریقہ بتایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر تم کھانا ہی چاہتے ہو تو ایک پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے باقی رکھو. کھانے کے باوجود بھی اب کھا لیے، کھانے کے باوجود بھی پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے باقی رکھو اور ایک حصہ پینے کے لیے باقی رکھو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھو. جب یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو انسان کی صحت کی علامت ہے، انسان کی تندرستی کی علامت ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں جو بیماریاں جو پھیل رہی ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے کھانوں کو ضائع کرتے ہیں اور حد سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائی؟ اس کی سب سے بڑی حکمت ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت ہے. ایک حصہ کھانے کے باوجود بھی ایک حصہ کھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، کہیں رشتہ دار ہیں، کہیں دوست ہیں، اگر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اگر کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو تھوڑا بہت کہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی محبت میں ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا کچھ کہے آپ کھا سکتے ہیں. اگر یہاں تک کھا لیے، اگر آپ کہیں چلے گئے رشتہ داروں کے گھروں میں، وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مہمان آئے ہیں، آپ کھا کر گئے ہیں لیکن آپ کو کھانے کے لیے وہ مہمان کیا کر رہا ہے؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بولے میرے بھائی اس کو انکار کر دیں گے، نہیں بھائی میں کھا لے کا یار. تو وہ سامنے والا مہمان کیا ہوگا؟ آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی کیا ہے حکمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ پیٹ کو خالی رکھیں کھانے کے لیے اور ایک حصہ پینے کے لیے باقی رکھیں اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ بدترین لوگوں میں سے ایک انسان، گھٹیا انسان وہ ہے جو حد سے زیادہ کیا ہے کھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، دوسرا وہ انسان ہے جو اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو نہ دینے والا سب سے گھٹیا انسان ہے. یعنی اگر کوئی شخص آیا آپ کے پاس، اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کا نام لے کر آپ سے مانگتا ہے، بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو آپ کے استطاعت کے مطابق. اگر آپ کی جو بھی استطاعت ہے کہ آپ کے جیب میں 10 روپے ہے تو آپ میں 10 روپے میں سے 1 روپے بھی اگر آپ اس کو دے دیں گے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن آپ کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے اس کو دینے کی، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اس کو نہیں دیا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا انسان وہ شخص ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ.
اللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام کو تھامنے والا اور اس شخص سے، اس سے بھی زیادہ بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل معتزل فی غنیمتی فی غنیمت لہو یؤدی حق اللہ فیہا، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بکریوں کو چراتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکریوں کو چراتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں الاخبرکم بشر الناس، کیا لوگوں میں سب سے برے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یسأل باللہ ولا یعطی بہ، جو اللہ کے نام پر اگر کسی سے مانگتا ہے، ولا یعطی بہ، اگر اس کی استطاعت کے باوجود بھی وہ انسان اس شخص کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان سب سے برا انسان ہے، سب سے گھٹیا انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کیا ہے، اللہ کا نام لے کر غریبی محتاجی کی حالت میں، مسکین کی حالت میں وہ ہمارے سامنے آ کر مانگتے ہیں، تو ہماری استطاعت کے مطابق آپ ان کو کہیں کچھ دینے کی کوشش کریں تو آپ بہترین انسانوں میں سے بنیں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح اور ایک دو چیزیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو عورتیں اپنی زینت کی نمائش کر کے بے پردہ لوگوں کے سامنے بازاروں میں، گلیوں میں، شہر میں گھومتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی اس دنیا کے اندر سب سے گھٹیا قسم کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ اگر عورتیں ضرورت کے تحت با پردہ ہو کر حجاب میں کہے وہ باہر جا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کہے کچھ ہاسپٹل کو جانا ہے، کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، یا مسجد کو جانا ہے، عیدگاہ کو جانا ہے، جہاں کہے پہلے کے زمانے میں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھے، تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد اذن لکن ان تخرجنا لحاجتکن، کہ تمہیں اجازت ہے کہ تمہیں ضرورت کے تحت با پردہ ہو کر حجاب میں رہ کر تم کہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہو۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بے پردہ ہو کر جو عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے جسم کو زینت بنا کر کے اپنی جسم کو زینت بنا کر کے خوشبو لگا کر کے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی نظریں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ایسی عورت بھی سب سے بدترین عورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرها فيها الشیطان۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے پردہ ہو کر اگر کوئی عورت بازار میں گھومتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے شیطان کہے چلا جاتا ہے، شیطان اس کی تاج میں لگا رہتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو زنا میں بدکاری میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو با پردہ ہو کر حجاب میں ہو کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر اگر حقیقت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے گھروں کی بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری کہیں نوجوان لڑکیاں جو بالغ ہیں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہیں وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے وہ بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں گھوم رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگائے لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کریں، لوگ اسے دیکھیں، تو ایسی اگر اس کی خوشبو کو سونگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ بولے میرے بھائی، وہ عورت زانیہ ہے، یعنی وہ زنا کرنے والی، یعنی زنا کرنے والی عورت کے برابر اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مردوں کے اندر غیرت ہی نہیں ہے،
ہمارے مردوں کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے. ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر بغیر برقعے کے بغیر پردے کے کہے وہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, ہمیں کیا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہماری عورتوں کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے کیوں پردہ کرنے کا حکم دیا. اس دنیا کی جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, جس چیز کی سب سے زیادہ عزت, جس چیز کی سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے, وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہیرے جواہرات ہیں وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بولا میرے بھائی, سمندر کے اندر غوطے لگائیں گے تو یہ ہیرے جواہرات کہیں آپ کو ملیں گے. سمندر کے اندر کہیں کلومیٹر اگر آپ جائیں گے تو وہ ہیرے جواہرات آپ کو ملیں گے. کیوں؟ اس کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے, بہت دور ہے. اسی لیے اس ہیرے کی, ہیرے جواہرات کی, اسی لیے اس کی اتنی بڑی قیمت ہے. تو اس سے بھی کہیں زیادہ قیمت اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے. وہ کیا ہے؟ عورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اتنا بڑا مقام, اتنی بلند عزت اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے جو وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے. وہ لوگوں سے چھپ کر رہنا چاہیے, تبھی جا کر اس کی عزت, اس کا مرتبہ, اس کا مقام برقرار رہتا ہے. جب وہ لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آ جاتی ہے تو اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کی عزت لوٹ لیا جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں. ہمارے گھر کی عورتیں, کتنی ہمارے ایسے عورتیں ہیں جو درگاہ اور مزاروں کے پاس جاتے ہیں, بے پردہ ہو کر جاتی ہیں, وہاں پر جا کر نہ جانے وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ یہ تمام چیزیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا, لا يدخل الجنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا, جو بے پردہ ہو کر بازاروں میں گلیوں میں وہ گھومتی ہیں لوگوں کی نظروں کو مائل کرنے کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین ہیں. کیا ہے؟ منافقین ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنت, ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. داخل ہونا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی ان لوگوں کو نہیں سنا جائے گا. تو اتنی سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اس دنیا کے اندر جو شر و فساد ہے, فتنے پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر, آج ہماری عورتوں کو دیکھیں, لڑکیوں کو دیکھیں, نیوز دیکھیں, ٹی ویوں میں نیوز اگر دیکھیں گے, حد سے پورے کے پورے عورتوں کی بدکاریاں, زناکاریاں اسی کے تحت ہمیں نظر آتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی کہ ہم نے آج اپنی عورتوں کو بے پردہ چھوڑ دیا ہے. جب آپ اپنے عورتوں کو بے پردہ چھوڑ دیا ہے تو اس دنیا کے تمام لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹیں گے. تو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں, اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جو باتیں میں نے یہاں پر اللہ کی نگاہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر سب سے بدترین قسم کے لوگ, سب سے برے لوگ, سب سے گھٹیا قسم کے لوگ جو لوگ ہیں, ان لوگوں کے بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے یہاں پر جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں, تبدیلی لانے کی کوشش کریں, اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت کے مطابق طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔